کی پرواہ نہ کرے، محبوب نے کہہ دیا ہے، میں نفع کا کیا لگتا ہوں۔ ہمارے اصول فقہ میں ایک بحث آتی ہے، میری تقریر میں یہ ذرا مشکل ہوتی ہے کہ قواعد بیچ میں آتے جاتے ہیں، تو وہ پھر وہ جو گلشن قسم کی تقریریں ہوتی ہیں نا، کیسے گپے ماری اور بات آئے فلاں بزرگ آئے تھے، انہوں نے یوں گولی ماری تھی، ایسے پہاڑ اڑ گیا تھا، وہ پھر سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ ہاں، قواعد کی زبان جب استعمال ہو تو آدمی کے یقین کو عزت ملتی ہے۔ ہاں، اس وقت جھوٹا قسم کا یقین نہیں ہوتا، معزز قسم کا یقین ہوتا ہے۔ اس میں کس کا نام؟ عز الدین بن عبد السلام، آپ کی کتاب عمدۃ الاحکام فی مصالح الانام، اس کے اندر بحث ہے۔ اس کے اندر بحث کیا ہے کہ امور کی دو قسمیں جو امر کیے جاتے، آرڈر کیے جاتے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں امر معقول اور ایک ہوتے ہیں امر تعبدی۔ آپ انگریزی کی آسان زبان سمجھنا چاہے تو یوں ہے لاجیکل ان لاجیکل۔ ایک وہ آرڈر ہے جس کو عقل سلیم کہتی ہے ٹھیک ہے، مطلب یہ کہا کہ نماز پڑھو جی، نماز اس کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے ہاتھ پاؤں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، چہرہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ستھری جگہ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، اور پھر اٹھتا بیٹھتا ہے، ایکسرسائز ہو جاتی ہے، بدن جو ہے ریلیکس ہوتا ہے، آدمی کی صحت ابھرنے لگتی ہے، پھر جا کے بیٹھتا ہے، چار اور آدمی جا کے بیٹھتے ہیں، چند عقلیں مل کے کام کرنے لگتی ہیں، ایک آدمی جو کہ زیادہ ہوش مند ہوتا ہے وہ باتیں کرتا ہے، تو روزانہ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ لاجیکل ہے۔ آپ نے کسی نے بات کی تو آپ کی سمجھ میں آنے لگی کہ بات فٹ ہے۔ روزہ رکھا، آج کل تک یہ لاجیکل نہیں تھا تو آج لاجیکل ہے۔ سمارٹ بھوکے مر لگے بندے، ایسے کڑیاں جا کر سمجھا سمارٹ، وہ ہمیں دیوالیاں ہی ہوئی گیا لیکن دیال سے باہر۔ اچھا جی، کل تک لاجیکل نہیں تھا تو آج لاجیکل ہے جی۔ روزہ رکھو، اس سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، وہ جو فالتو کھلتے ہیں جل جاتی ہیں، آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے، فالتو گوشت اڑ جاتا ہے، 100 طرح کی باتیں آ گئی روزے میں، یہ لاجیکل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، جس وقت بات سمجھ میں نہ آئے، مثلا لڑ جا، گردن کٹ جائے گی مگر تو زندہ ہی جاوید ہو جائے گا۔ انسانی دماغ نہیں مانتا کہ جس کی گردن اڑ جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے نا خیال میں؟ اس کا نام ہے امر تعبدی۔ اگر روزانہ آپ نے باتیں کی ہو تو آج اس ترازو پہ چڑھا کے دکھاؤں تو پھر امر معقول اور امر تعبدی دونوں میں ثواب کس کا زیادہ ہے؟ کہ امر معقول کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا امر تعبدی کا ہے۔ سمجھ کے کسی بات کی پیروی کی، اس کی قیمت اور ہے۔ یہ اعتماد کیا جس سے حکم دیا ہے، میں اس کی سمجھ پر اعتماد کرتا ہوں، میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، مجھے ڈاکٹر پر اعتماد کرنا چاہیے، میں ہر کتاب کے انالیسس اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ بتائیے دوائی بنی کیوں ہے، کتنے اجزاء ہیں، اس کے کنسٹیٹوئنٹس میں کیا ہے، اس کا مقصد اصل میں کیا ہے، شروع کس نے کی تھی، کیا کیا مقاصد۔ یہ تو سمجھنا اتنا لمبا کام ہے کہ ساری زندگی گزر جائے گی تو بات موقع نہیں آئے گا، سیدھا ڈاکٹر کی سے دوائی لے کے کھا لو۔ اس طرح نبی کے ذہن پر، نبی کے علم پر یہ اعتماد کرنا کہ نبی کہے آگ میں چھلانگ لگاؤ، یہ آگ نہیں ہے جنت ہے، تو اس وقت چھلانگ لگا جاؤں گا، یہ جان کے کہ میرے نبی کی زبان کا بھی غلط ہے۔ یہ امر تعبدی ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو عمل کریں، اس کی قیمت، اور یہ لفظ اتباع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ من اتبعک فرمایا، یہ من اطاعک، من اطاعک جو تیری اطاعت کرے، یہ نہیں فرمایا من اتبعک جو تیری اتباع کرے، یہ امر تعبدی کی تعمیل کا یہ صیغہ ہے۔ ہاں، یہ امر معقول کی جو پیروی ہے اس کا یہ صیغہ نہیں ہے، اس کے لیے صیغہ اطاعت آتا ہے، اس کے لیے اتباع اس کے لیے آتی ہے جہاں خیر و شر کی تمیز کیے بغیر محبوب کے اشارے پر جان دے۔ امر تعبدی کا اور امر معقول کا فرق عرض کروں، جتنے بھی نمازی ہو، کسی نمازی کی پیروی میں کسی اور کو حکم ملتا ہے کہ تو اس کی پیروی کر، تو نماز اس طرح پڑھا کر، نہیں آتا نا۔ کسی روزے کی پیروی میں کسی دوسرے کو حکم تو نہیں دیا جاتا
مگر میں یہ پوچھتا ہوں جس تاریخ جناب اسماعیل کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، ابے جی نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب جناب اسماعیل کے سامنے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بندے کو ذبح کرنا، اگر اس کی سابقہ کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے، عبادات کے زمرے میں یہ بات آتی تھی، اس وقت یہ سوال کرتے ابا جی یہ عبادات کے زمرے میں آتی ہے بات؟ ایک اور بات کہہ دوں جو کبھی آپ کا ذہن اس طرف پتہ نہیں متوجہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کی بحث چلی تو سب سے پہلا مومن کون ہے؟ جناب لوط۔ کب انہوں نے ان پر دولت ایمان پائی؟ سگے بھتیجے یا سگے چچے؟ سگے بھتیجے سگے بھانجے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن سگے بھتیجا ہونے کے بارے میں سب سے زیادہ اطلاع ہے۔ کیا کس نے لکھا ہے؟ امام نسوی نے مدارک کے اندر لکھا ہے، امام جلال السیوطی نے لکھا ہے، امام ساوی نے لکھا ہے، شیخ سلیمان جبل نے فتوحات الہیہ میں لکھا ہے، صاحب روح المعانی محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان سب نے لکھا ہے سگے بھتیجے تھے یا سگے بھانجے۔ لیکن جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ 70 سال تھی، تو 40 سال کے اختتام پر انہوں نے اعلان نبوت کیا، 30 برس انتظار کیا، تو 30 برس کے انتظار کے بعد جب دیکھا نار گلزار ہو گئی اس وقت کلمہ پڑھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید نے ان کی عمر کا جو انالیسس کیے ہیں، فلما بلغ معه السعي، جب صرف اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، ان دنوں کی بات ہے، بہت بچپنے کا زمانہ ہے، بہت بچپنے کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے نے ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں آیا وہ اب ایمان لائے؟ نبی کے رشتہ داروں میں اور نبی کے اپنے خون میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ہاں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو نبی کی پشت سے پیدا ہوا ہے وہ رازدار بن کے آیا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ابا جی آپ کسی سے تعبیر پوچھیں، آگے جو جملہ بولا ہے وہ بتاتا ہے ان کے عقائد کیا ہے۔ یا ابا دے اور میرے ابا جی افعال کریں ما تؤمرو، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ خواب